بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی نے شادی کی پہلی رات شرط رکھ دی تھی کہ وہ اپنی تعلیم نہیں چھوڑے گی اور روزانہ اسکول جائے گی کیونکہ میٹرک کے امتحانات نزدیک تھے۔ میں مان گیا۔ میں نے روزانہ اپنی بیوی کو اسکول چھوڑنے اور لے جانے آتے جاتے۔ ایک دن اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آفس سے چھٹی لے کر بیوی کو اسکول سے لینے گیا تو پتہ چلا کہ بیوی تو اسکول میں پڑھتی ہی نہیں۔ میں بڑا حیران ہوا اور اگلے دن سوچ لیا کہ بیوی کا پیچھا کروں گا۔ یوں جب میں نے اس کا پیچھا کیا تو پاؤں تلے زمین نکل گئی کیونکہ وہ تو قبرستان جا رہی تھی۔ کتابیں اٹھائے بھلا وہاں کون سا اسکول؟ میں ڈرتے ڈرتے آگے گیا تو دیکھا بیوی ایک قبر کے اندر جا رہی تھی۔ نزدیک جا کر جو ہی اندر جھانکا تو شادی کی پہلی رات میری بیوی نے مجھ سے منہ دکھائی میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا تھا کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو شادی کے بعد بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مری جا رہی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے 3 برس قبل جب میری بہن کی شادی ہوئی تھی تو اس نے FI کے امتحانات تک نہ دیے تھے۔ سمرا کہتی تھی کہ میں تو شادی تعلیم سے بچنے کے لیے کر رہی ہوں، اب پاگل تو نہیں ہوں نا کہ امتحانات دیتی پھروں۔ خیر میں نے نرگس کو آگے پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ میں جانتا تھا کہ 2-3 ہفتے سے زیادہ اپنے اسکول نہیں جائے گی اور وہ بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ مسکرا کر بولی، جعفر آپ بہت اچھے ہیں۔ شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں بے انتہا خوش ہو گیا تھا۔ حسین عورت کے منہ سے تعریف سن کر مرد کو نشہ سا ہو جاتا ہے، پھر وہ اس عورت کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے اور تعریف بٹورنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کی گریز نہیں کرتا۔ میں نے اپنی خوشگوار زندگی کا آغاز نرگس کے سونے کے کڑے پہنا کر کیا تھا اور بڑی نازک سی شرمیلی سی لڑکی تھی۔ اس کی صحبت میں مجھے مزہ آنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی، میری باتیں گھنٹوں سنایا کرتی تھی۔ شادی کا 1 ہفتہ تو ایسے ہی گزر گئے، لاڑو پیار سے گزر گئے۔ میرے آفس کی چھٹی ختم ہو چکی تھی، اس لیے میں نے نرگس سے کہا کہ میرے کپڑے نکال کر رکھ دے کہ کل میں نے آفس جانا ہے۔ نرگس جھٹ سے بولی، جعفر آپ گھر میں نہیں ہوں گے تو میں بھی دل نہیں لگے گا۔ ایسا کرتے ہیں کہ آپ آفس جاتے ہوئے مجھے بھی اسکول چھوڑ آیا جایا کیجیے گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا، میں تو شادی کی رات بیوی سے کیا کہا وعدہ بھلا بیٹھا تھا۔ میں بولا، نرگس ابھی 2-3 دن صبر کر لو، میں مناسب موقع دیکھ کر امی سے بات کرتا ہوں، وہ مان جائیں تو میں تمہیں چھوڑ آیا کروں گا۔ وہ منہ بسور کر بولی کہ مناسب موقع ڈھونڈتے رہیے، تب تک میرا نام اسکول سے خارج ہو جائے گا، تب میں کیا کروں گی؟ اب آپ نے وعدہ کیا ہے تو اسے نبھانا بھی آپ پر فرض ہے۔ میں کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا، اس لیے بولا، ٹھیک ہے تم اپنا یونیفارم نکال لو، میں تمہیں صبح اسکول چھوڑ آؤں گا۔ نرگس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ وہ مسکرا کر بولی، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آپ جیسا شوہر ملا ہے۔ میں مسکرا دیا مگر دل ہی دل میں ڈر بھی رہا تھا کہ سحری میں کل ہنگامہ تو ہو جائے گا۔ امی کی اجازت کے بنا میں نے ایسا کام کیا ہے، نرگس کی فرمائش کا ذکر نہیں کیا۔ صبح ناشتے کی میز پر بیٹھا کشمکش میں تھا کہ ماں سے نرگس کے اسکول کا ذکر کیسے کروں۔ یہ تو بھلا ہو نرگس کا جو اسکول کی ڈریس پہن کر لانج میں آ گئی اور امی بولی، نرگس تم نے اسکول یونیفارم کیوں پہنا ہوا ہے؟ وہ مجھے گھورنے لگی کہ میں آنے کی بات کیوں نہ کی، پھر خود ہی بولی، امی جی میرے میٹرک کے امتحانات ہونے والے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ گھر فارغ بیٹھنے سے اچھا ہے کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر لوں۔ امی تنگ کر بولی، نرگس بی بی لگتا ہے کہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ شادی کے بعد لڑکیاں سسرال میں فارغ نہیں بیٹھا کرتیں بلکہ گھر کو سنبھال لیتی ہیں۔ میری خود کی بیٹی سمرا نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی تھی کیونکہ اس نے سسرال کو اپنا گھر سمجھا تھا۔ نرگس پریشان سی ہو گئی، مجھے دیکھنے لگی تو میں بولا، امی میں نے ہی نرگس کو تعلیم کے مکمل کرنے کے لیے زور دیا تھا کیونکہ مجھے کم پڑھی لڑکیاں اچھی نہیں لگتیں۔ امی وقتی طور پر چپ رہ گئی تھیں۔ میں اور نرگس گھر سے نکل گئے تھے۔ اس میں بتائے ہوئے راستے سے اس کے اسکول تک پہنچ گیا۔ اس نے مجھے چھٹی کی ٹائمنگ بتا دی اور بولی، آپ ہی مجھے لے جانے آئیں گے؟
میں نے اس سے وعدہ کر لیا تو مسکراتی ہوئی اسکول میں داخل ہو گئی تھی۔ میں 1 ہفتے بعد آفس گیا تھا۔ سب نے مجھے مبارکباد دی تھی۔ دوپہر کے 2 بجے میں نرگس کے اسکول لینے گیا تو اس کی حالت دیکھ کر پریشان رہ گیا۔ اس کا بہت ہی برا حال تھا۔ پسینے سے اس کا وجود بھیگا ہوا تھا، مٹی سے جوتے اور اٹا ہوا تھا۔ بولی، کیا بات ہے نرگس، اسکول میں تم مٹی کے ساتھ کھیلتی ہو کیا؟ وہ ایک دم سی بوکھلا گئی، پھر ہنس کر بولی، جی ایسا ہی سمجھ لیں، بس لڑکیاں شرارتیں کر رہی تھیں، میں چپ کر گئی۔ اسے گھر لے کر گیا۔ وہ جلدی سے باتھ روم میں گئی اور بیڈ پر آ کر اس کا بستہ دیکھنے لگی۔ مجھے حیرت شدید جھٹکا تب لگا جب اس کا بستہ بالکل خالی تھا۔ اس میں صرف ایک پانی کی بوتل پڑی تھی، کوئی کتاب اور کوئی کاپی پنسل اس میں نہ پڑی تھی۔ میں نے اس کا اسکول بیگ بند کر کے رکھ دیا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو بولی، آج اسکول میں بہت زیادہ پڑھائی ہوئی، کل بھی 2-3 ٹیسٹ ہیں، میں تو سوچ کر ہی پریشان ہوں۔ میں بولا، تمہارے پاس سب کتابیں موجود ہیں نا، کوئی کتاب گھر تو نہیں رہ گئی؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بستے پر رکھ کر بولی، سب کچھ اس میں موجود ہے، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں۔ میں فکر کیسے نہ کرتا، میری بیوی میرے منہ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ خیر میں نے اس کو خدا حافظ کہا اور واپس اپنے آفس چلا گیا تھا۔ مجھے آفس میں بھی نرگس کی بار بار یاد آتی رہی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی اور فرمانبردار بیوی تھی۔ جب سے وہ میری زندگی میں شامل ہوئی تھی، خوشیوں کے در مجھ پر وارے ہو چکے تھے۔ میں شام ہو گئی، گھر پہنچا تو امی سمرا کو لاؤنج میں بیٹھنے پایا تھا۔ امی بہن کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی۔ میں نے اس کا حال چال پوچھا، وہ مجھے بڑی غمزدہ سی لگ رہی تھی۔ میں نے بلا وجہ پوچھا، امی بولی، تمہاری بہن کو گھر آئے ہوئے 2 گھنٹے بیت چکے ہیں، تمہاری بیوی نے کمرے سے باہر نہیں نکلا، سلام تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ میں بولا، امی آپ کو علم ہے نا کہ اس کے امتحانات ہونے والے ہیں، بس اسی کی تیاری میں مصروف ہے آج کل، لیکن میں اسے سمجھا دوں گا کہ آج کے بعد اگر میری بہن گھر آئی تو اسے فوراً جا کر ملنا، کیونکہ سمرا مجھے بہت عزیز ہے۔ سمرا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بیاہی بہنوں کو میکے سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہوتا، انہیں تو بس پیار اور اپناپن ہی چاہیے ہوتا ہے۔ میں کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر شدید رہ گیا۔ نرگس آرام سے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور موبائل پر کسی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا اور وہ شدید بوکھلا گئی تھی۔ اسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ پھر جلدی سے مسکرا کر میرے پاس آئی اور بولی، جعفر شکر ہے آپ گھر آ گئے، میں آپ کو بہت یاد کر رہی تھی۔ میں خود کون کرنے سے باز نہ رہ پایا اور بولا، اچھے واقعی، لیکن تمہارے کسی انداز کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کر رہی ہوں گی۔ اتنا کہہ کر میں باتھ روم میں گھس گیا۔ پھر جب باہر نکلا تو نرگس روتے ہوئے پایا تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور بولا، کیا بات ہے نرگس، یوں کیوں رو رہی ہو؟ وہ چڑ کر بولی کہ آپ کا رویہ مجھے رونے پر مجبور کر رہا تھا، میں صبح سے پڑھ کر پاگل ہو چکی ہوں۔ اب ذرا دماغ کو فریش کرنے کے لیے اپنی سہیلی سے بات کرنے لگی تو آپ نے آتے ہی مجھ پر طنز کیا۔ میں بولا، سمرا آئی ہوئی ہے گھر میں، تم اس سے ملی یا نہیں؟ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، چلو منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤ اور میرے ساتھ جا کر ملو سمرا سے۔ نرگس جلدی سے باتھ روم میں چلی گئی۔ میں بیڈ پر بڑا اس کا موبائل اٹھایا تو کال ہسٹری چیک کرنے لگا۔ آخری کال اس نے اپنی پھوپھو کو ملائی تھی اور پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل انہی سے بات کر رہی تھی۔ میں شدید پریشان ہو گیا تھا۔ نرگس کا رویہ مجھے چونکا رہا تھا۔ وہ بار بار میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولتی تھی؟ جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ ہم دونوں سمرا کے پاس جا کر بیٹھ گئے تھے۔ نرگس بولی، سمرا آپی، میں معذرت کرتی ہوں، مجھے آپ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا، میں پڑھائی میں مصروف تھی۔ سمرا بولی، کوئی بات نہیں بھابھی، میں ان عورتوں کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں آرام کرنے لگا۔ نہ جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی تھی، کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ میری آنکھ سمرا کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ بولی، بھائی میں گھر جا رہی ہوں، جاتے ہوئے سوچا آپ سے مل کر جاؤں۔ بھائی آپ اپنا اور نرگس کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ نہیں جانتے مگر اس دنیا میں بہت بڑے بڑے دھوکے ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں
کیا میرے شوہر کی پھوپھو کے بیٹے نے ایک کم عمر کی لڑکی سے بھاگ کر شادی کی تھی؟ میرا کزن اس لڑکی پر جان چھڑکتا تھا، اس کا قدر خیال رکھتا تھا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ لڑکی نے تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی تو اس لڑکے نے اپنی بیوی کا ایڈمیشن کالج میں کروایا اور وہ ہر خرچہ برداشت کیا، مگر جس دن اس کے کالج کی تعلیم مکمل ہونی تھی، اس کی بیوی اپنے کالج کے دوست کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور میں خلے کی خلی رہ گئی۔ میں تو اپنی بہن کی بات سن کر ہی دنگ رہ گیا۔ میں بولا، تم فکر نہیں کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سمرا خود تو چلی گئی تھی مگر میرے دل میں شک کا بیج بو گئی تھی۔ شک بہت بری چیز ہوتی ہے نا۔ ایک پل میں نے انسان کو جیتنے میں مار دیا ہے۔ میں نے خود کو دلاسا دیا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی ہے، لیکن اب جو بھی تھا میں تھا۔ نرگس پر کڑی نظر رکھنے لگا تھا۔ شام میں نرگس کمرے میں آتی تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اپنے پورے دن کی مصروفیات سنانے لگی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ اس کی باتیں سچ بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ میرے ساتھ کئی جھوٹ بول چکی تھی۔ اگلے دن بھی میں نرگس کو اسکول چھوڑنے گیا تھا۔ واپسی پر اس کا وہی حال تھا، جوتوں میں مٹی، سر پر دھول، اور وہ مجھے دیکھ کر بے انتہا خوش ہو گئی اور بولی، کاش جعفر آپ نے دوبارہ آفس نہ جانا ہوتا تو مل جل کر بیٹھ کر کھانا کھاتے، بہت باتیں کرتے، کتنا مزہ آتا نا۔ میں نے سر ہلا دیا، پھر بولا، نرگس مجھے بتاؤ تمہارے امتحانات کب ہیں؟ وہ مجھے دیکھتی رہ گئی تھی، اس کے چہرے کی ہوائیں اڑی ہوئی تھیں۔ میں ہنس کر بولا، نرگس میں نے تمہارے امتحانات کا ہی پوچھا ہے، تمہاری پڑوسن کا نہیں جو تم اس قدر سوچ میں پڑ گئی ہو۔ وہ ہکلا کر بولی، جعفر آپ تو ایک بات کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ دراصل میں تاریخ بھول گئی تھی کہ جب سے آپ کے ساتھ شادی ہوئی ہے آپ کے سوا کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ 3 ہفتوں بعد میرے امتحان ہیں۔ میں چپ کر گیا تھا۔ میں نے کہیں سے سنا تھا کہ جب بیوی بات پہ بات اور بے موقع اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ مجبوری کے تحت کر رہی ہے۔ اس کے دل میں آپ کے لیے ایسے کوئی جذبات سرے سے موجود نہیں ہے۔ میں آج گھر کے اندر نہیں گیا تھا، میں گیٹ سے ہی واپس لوٹ گیا تھا۔ میں نے خود پر بڑی لعنت ملامت کی کہ میں کیوں بلا وجہ اپنی بیوی پر شک کرنے لگا ہوں۔ تب میرے ذہن میں خیال آیا کہ کچھ بھی بلا وجہ نہیں ہے، یہ شک کا بیج نرگس نے ہی میرے دل میں ڈالا تھا۔ اپنے جھوٹ سے میں شام میں گھر گیا تو نرگس مجھے سجی سنوری سی ملی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، جعفر ہماری شادی کو کتنے دن گزر چکے ہیں مگر آج تک آپ نے مجھے شاپنگ نہیں کرائی، آج لے چلیں نا ساتھ میں۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی اپنے آفس کے لیے کچھ نئی شرٹیں کی ضرورت ہے۔ میں نے نرگس سے کہا، وہ رات تک تیار ہو جائے، میں اسے لے کر چلوں گا۔ ہم گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ میں نے اسے رات کا کھانا بھی ملک کے مہنگے ترین ہوٹل میں کھلایا تھا، لیکن وہ اس کھانے کے دوران بڑی پریشان سی رہی تھی، بار بار سر اٹھا کر دیکھتی جیسے کہ کسی کی منتظر ہو۔ میں بولا، کیا بات ہے نرگس، کسی کا انتظار ہے کیا؟ نرگس کے چہرے پر مجھے موت کی زردی نظر آ رہی تھی۔ وہ بولی، نہیں تو دراصل میں نے کبھی ایسی جگہ پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا نا، یہ سب میرے لیے نیا ہے، اس لیے ہر چیز کو اتنے غور سے دیکھ رہی ہوں۔ نرگس کی بات سن کر مجھے کچھ اطمینان ہوا تھا۔ ہم شاپنگ کرتے رہے جبکہ نرگس مجھے کچھ کھوئی سی لگی تھی۔ میں اپنے لیے شرٹ پسند کر رہا تھا جبکہ نرگس دوسری طرف جا کر اپنے لیے کپڑے دیکھنے لگی تھی۔ میں اپنی شاپنگ سے فراغت پا کر نرگس کی طرف ہی چل پڑا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرا خون کھول اٹھا تھا۔ نرگس کسی کو ہاتھ کے اشارے کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے سامنے دیکھا تو ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا، مجھے دیکھتے ہی وہ بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ نرگس نے مجھے مڑ کر دیکھا تو خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگی، تو وہ جلدی میرے پاس آئی اور کپڑے دکھا کر بولی، یہ کیسے ہیں؟ میں ہنس کر بولا، نرگس وہ لڑکا تمہیں بتا تو گیا ہے کہ کپڑے اچھے ہیں، اس کے بعد میری رائے کہاں اہمیت رکھتی ہے؟ نرگس بولی، نہ جانے وہ بدتمیز لڑکا کون تھا، کب سے مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے شاپنگ مال میں بھی ایسے لڑکے پائے جاتے ہیں۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ ایسے آوارہ لڑکے تو بس بازاروں میں ہی گھومتے ہیں۔
میں بولا نرگس اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، بس ہمیں خود کو بچانا ہوتا ہے، اپنا کردار صاف رکھنا ہوتا ہے۔ نرگس بولی جعفر آپ کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ میں خاموش ہو رہا تھا، اب بھلا اپنی تعریف میں کیا کہتا۔ ہم گھر گئے تو نرگس مجھے بہت خوش لگی تھی، وہ بہت چہک رہی تھی جبکہ میرا دل اندھیروں کی زدہ میں تھا۔ میرے سامنے بار بار وہ مال والا لڑکا آ رہا تھا۔ نرگس آج رات جلدی سو گئی تھی جبکہ بستر پر کروٹ بدلتا بدلتا رہ گیا میں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں نرگس کو اسکول لے جانے سے روک دوں مگر میں اسے یہ سب کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو 3 ہفتوں کی ہی تو بات ہے، مجھے یہ کڑوا گھونٹ کر پی لینا پڑے گا۔ یوں ہی جاگتے جاگتے ہی صبح ہو گئی۔ میں آفس کے لیے تیار ہو کر باہر آیا تو نرگس بھی اسکول کے یونیفارم میں تیار کھڑی تھی۔ میں نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا تھا اور خود ہی امی کے پاس چلا گیا۔ امی مجھے دیکھ کر رونے لگی اور بولی بیٹا تم آج آفس مت جاؤ، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ میں امی سے بولا کہ وہ فکر نہ کریں، میں بس ابھی آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے نرگس کو اسکول میں چھوڑنے چلا گیا اور سارا راستہ میں خاموشی ہی رہا تھا۔ میں آفس جانے کے بجائے گھر آ گیا اور امی کی تیمارداری کرنے لگا۔ امی کا دل بہت بوجھل ہو گیا تھا۔ میں ان کو ہسپتال لے کر گیا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، بس معدے کی خرابی کی وجہ سے مریضہ کو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہی دل کی تکلیف ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ہم ماں بیٹے کے دل سے منو بوجھ سرک گیا تھا۔ امی بھی اچھی بھلی ہو گئی تھی۔ میں امی کو گھر چھوڑ کر خود نرگس کو لینے چلا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو آج کا دن اس کے ساتھ گزار لیتا ہوں، لیکن جب میں اس کے اسکول پہنچا تو پتہ چلا کہ وہاں تو نرگس نامی کوئی لڑکی تعلیم حاصل ہی نہیں کر رہی تھی۔ یہ قدرے عجیب سی بات تھی۔ میں نے اسکول کی پرنسپل سے ملنے کی درخواست کی، انہوں نے مجھے ملنے کی اجازت دے دی تو میں نے ان سے اسکول کے رجسٹر کھلوانے کو کہا، مگر چوکیدار کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ اس اسکول میں تو سچ میں کوئی نرگس نامی لڑکی ہی نہیں پڑھتی تھی۔ میں معذرت کر کے وہاں سے اٹھ آیا تھا۔ چند لمحوں میں ہی مجھ پر قیامت بیت گئی تھی۔ میری بیوی اسکول کہہ کر آخر کہاں جا رہی تھی؟ کیا وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی؟ مگر کیوں؟ اس کیوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے میں نے کل کے لیے بھی آفس انتظامیہ سے چھٹی لی تھی، مگر کل کا دن ابھی بہت دور تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی نرگس سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں۔ وہ اسکول کا بہانہ کر کے نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ بڑی مشکل سے یہ چند گھنٹے گزر گئے تھے۔ میں ایک بار پھر سے نرگس کے اسکول کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ چھٹی کا وقت تھا، اس لیے ہر طرف بڑی گہما گہمی تھی۔ مجھے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ابھی 3 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ نرگس اسکول کے گیٹ کے عبور کر کے باہر نکل آئی تھی اور آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کا پورا وجود مٹی سے بھرا پڑا تھا۔ میں یہ سب نظر انداز کر گیا تھا۔ اگلے دن میں معمول کے مطابق آفس کے لیے تیار ہو کر نرگس کو اسکول چھوڑنے کے لیے چلا گیا تھا، مگر میں آفس جانے کے بجائے دور سے نرگس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ مجھے دکھانے کے لیے اسکول میں داخل ہو چکی تھی، مگر جیسے ہی میری گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی، وہ اسکول سے باہر نکل آئی تھی اور پیدل ہی سڑک پر چلنے لگی تھی۔ میں نے بھی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تنگ سے راستوں سے ہوتی ہوئی آگے ہی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آج تو سفر ہی ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کی سچائی جاننے جا رہا تھا۔ ایک ایک لمحہ مجھ پر عذاب کی مانند گزر رہا تھا۔ آخر کار چلتے چلتے نرگس اپنی منزل کو پہنچ چکی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو قبرستان جا رہی تھی۔ اسکول کا بستہ اٹھائے وہ قدم قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ بھلا وہاں کون سا اسکول تھا؟ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھنے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نرگس ایک قبر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے قبر سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو نیچے سے لکڑی کا پھٹا نکلا، جسے نرگس نے بڑی آسانی سے سائڈ پر کر لیا تھا۔ اگلا منظر دیکھ کر تو مجھ پر دہشت ہی طاری ہو گئی تھی۔ نرگس قبر کے اندر جا رہی تھی، میں بھی آگے بڑھنے لگا تو نزدیک جا کر جو ہی اندر جھانکا تو قبر میں وہی مال والا لڑکا تھا۔ نرگس بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اپنے بستے سے روٹی نکال کر نوالے توڑ توڑ کر اس لڑکے کو کھلانے لگی تھی۔ میں چیخ کر بولا
بے حیا گھٹیا عورت، یہ سب تم کیا کر رہی ہو؟ وہ دونوں مجھے دیکھ کر گھبرا گئے تھے، پھر باہر نکل آئے۔ میں نے نرگس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ میں بولا، میں تمہیں ابھی طلاق دے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ لڑکا آگے بڑھا اور بولا، نہیں جعفر، یہ ظلم مت کیجیے گا، میری وجہ سے میری بہن کا گھر مت اجاڑیے گا۔ بہن؟ میں تو حیران رہ گیا تھا، کیونکہ نرگس کی شادی اس کی خالہ نے یہ کہہ کر کروائی تھی کہ وہ بن ماں باپ کی بچی ہے، والدین انتقال کر گئے ہیں، بہن بھائی کوئی نہیں ہے۔ آخر میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اتنے جھوٹ کیوں بولے جا رہے تھے؟ وہ لڑکا بولا، جعفر، میں نرگس کا بھائی ہوں۔ دراصل ہم دونوں ابھی چھوٹے ہی تھے کہ والدین انتقال کر گئے تھے۔ ہماری ذمہ داری خالہ نے لی تھی، مگر انہوں نے سچ میں ہمیں اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھا تھا۔ تربیت کر کے ہمیں انسان بنانے کی ہرگز کوشش نہیں کی تھی۔ نرگس تو سارا دن خالہ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی رہتی تھی، جبکہ میں دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہتا تھا اور یوں میں نشے کرنے لگا تھا۔ میں نے ہر برے سے برا نشہ کیا اور اپنی زندگی تباہ کر لی۔ حالات دیکھ کر خالہ اور خالو نے مجھے گھر سے نکال دیا اور ایمرجنسی میں نرگس کی شادی آپ سے کروا دی۔ شادی کے بعد نرگس نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے 2 آدمیوں کے ساتھ مل کر اس قبرستان میں ایک قبر نمازدان میں قید کر دیا۔ ہر روز 3 وقت کی روٹی مجھ تک پہنچ جاتی تھی اور نرگس اسکول کا بہانہ کر کے ایک نرس کو اپنے ساتھ لے آتی جو مجھے انجیکشن لگا دیتی۔ میرا علاج ہو رہا تھا، اس لیے میں بہت جلد ہی ٹھیک ہو گیا تھا، مگر ابھی بھی اس نے مجھے اس قبر میں قید رکھا ہوا تھا۔ ایک دن میں نے نرگس سے فرمائش کی کہ میں تمہارا شوہر دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس نے مجھے فون کر کے مال میں بلا لیا تھا۔ میں نے وہیں آپ کو دیکھا تو مجھے آپ پسند آ گئے، اس لیے میں نے نرگس کو اشارہ کر کے بتا دیا تھا کہ اس کا شوہر بہتر ہے۔ اب میں کافی بہتر ہو گیا ہوں، اس لیے اس نے مجھے آزادی دے دی ہے۔ اب میں ایک اچھی سی جاب کی تلاش میں ہوں تاکہ میں اپنا اچھا برا دیکھ سکوں۔ نرگس کے بھائی سنی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ یا خدا، اگر یہ سچائی میرے سامنے نہ آئی تو میں تو اسے طلاق دے کر چلا دیتا۔ میں بولا، نرگس، تم نے اسکول کا جھوٹ بول کر مجھ سے اجازت لے لی، مگر کاش تم نے سچ بول دیا ہوتا تو میں اتنی اذیت سے نہ گزرتا۔ نرگس رونے لگی اور بولی، مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ میرے بھائی کی اصلیت جان کر کہیں مجھ سے منفری ہی نہ ہو جائیں۔ میں بولا، نرگس، کیا تم مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو؟ نرگس خاموش ہو گئی تھی۔ سنی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی اور بولا، جعفر، آپ میری بہن کو مت چھوڑیے گا، اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں بولا، سنی، اب شرط میں تمہاری بہن کو معافی دوں کیا؟ وہ یہ ہے کہ تمہیں میرے ساتھ گھر چلنا ہوگا۔ سنی بڑا پریشان ہو گیا تھا، اس نے بڑی مشکل سے حامی بھری تھی۔ یوں میں اسے اپنے گھر لے آیا اور اپنے آفس میں اسے جاب دلوا دی تھی۔ نرگس میری بڑی مشکور تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب تو میں نے اپنی محبت کی خوشی کے لیے کیا تھا۔ ہماری زندگی میں ایک بار پھر سے خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔